الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 15واں پارہ پڑھا ہے، آدھا قرآن الحمدللہ مکمل ہو گیا، رمضان 2026، لیکن سورہ یوسف باقی تھی تو میں اس کو مکمل کروں گا، پھر کل سے ہم انشاءاللہ جو معمول کے مطابق تفسیر چل رہی تھی اس پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جیل سے رہا ہونے سے پہلے بادشاہ کو پیغام بھجوایا، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے ان عورتوں سے تفتیش کرواؤ کہ کس نے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ پھر سب عورتوں نے گواہی دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی ذات کو بری نہیں کرتا ہوں، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا جو نفس ہے اس کا کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق میں ہمت بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے ہمیں اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اچھا، مجمع میں بیٹھا کریں، زیادہ ثواب ملتا ہے نا۔ پیچھے ٹیک لگا کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کمر میں تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ مجمع کے اندر آ کے بیٹھا کریں۔ دینی محفلوں میں نا یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا لوگ لیٹ کے سن رہے ہوں گے۔ میں نے بعض بیانات میں گیا ہوں، پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں ایسے بے رخی سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ لا کے ان کو بٹھایا ہے۔ شوق نہیں ہے، تو جتنا شوق و رغبت سے اللہ کی بات سنیں گے اتنا اثر زیادہ ہوگا، اور لیٹے لیٹے سنیں گے تو بس معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا۔ تو معلومات مقصد نہیں ہے، مقصد تو عمل ہے، عمل کی اللہ توفیق دے۔ وہ جب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک پورے ادب تمیز اور آداب کے ساتھ بات نہ سنی جائے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس نے کہا ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما کلمہ، گپ شپ ہوئی، بادشاہ کی بات چیت ہوئی، بہت متاثر ہوا کہ یہ تو بڑے ذہین اور حکمت والے ہیں۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا آج کے بعد سے آپ کا میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے، یعنی آپ کو میں کوئی عہدہ دوں گا۔ بادشاہ چاہ رہا تھا اپنے ملک کی خیر خواہی، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا ونس اپون اے ٹائم۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑے ذہین ہیں، ان کو تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ میں ان سے صلح مشورے لیا کروں۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے کہا نا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے اور آپ ہمارے لیے قابل اعتماد بھی ہیں۔ امین کا مطلب اب ٹرسٹ ہمیں آپ پر ہے، یعنی میں وہ مشورے بھی آپ سے کروں گا جو میں لوگوں سے نہیں کر سکتا، مجھے آپ پر اطمینان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی غیر مسلم کنٹری میں بھی آپ رہتے ہو، یہ غیر مسلم ملک تھا نا یوسف علیہ السلام والا، غیر مسلم ملک میں بھی آپ رہتے ہو، آپ نے ایسے سیدھے سیدھے چلنا ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے دیکھا بادشاہ بڑی فارم میں اور عہدہ دینا چاہتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے خزانے کا پر متولی بنا دیں، جس کو ہماری ٹرم میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں تو ملک کا جو بیت المال ہے وہ کس کے حوالے کر دیں؟ میرے حوالے کر دیں۔ کیوں میرے حوالے کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، اس کے پاس علم ہو اکاؤنٹنگ کا، اکنامکس کا، اس کو پتہ ہو کہ چیزوں کی قیمتیں کتنی رکھی جاتی ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا اس کو پتہ ہو۔ تو آج کل تو یہ بڑا علم ہے، پہلے بھی علم تھا، یہ ایسا ہی نہیں تھا کہ جو منہ اٹھایا بنا دیا کسی کو، تو یہ علم کا ہونا ضروری۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ خائن نہ ہو، خیانت نہ کرتا ہو، یہی 2 صفات کا ہونا ضروری ہے نا۔ بعض دفعہ علم تو ہوتا ہے لیکن سارے خزانے جب اس کے ہاتھ میں ہوں گے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ کیوں؟ انی حفیظ، میں حفاظت بھی کروں گا، کیونکہ بادشاہ تم نے خود کہا کہ تمہیں مجھ پہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے، اور علیم، یہ علم جانتا بھی ہوں۔ معجزاتی طور پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کسی ایسے عہدے کا مطالبہ نہیں کیا جس کا علم یوسف علیہ السلام کو نہیں ملا ہے۔ آج ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گھس رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے معجزاتی طور پر آپ کو علم دیا، اس لیے آپ نے مطالبہ کیا۔ اور پھر وزیر خزانہ بننے ہی کا علم اللہ نے کیوں، یعنی خزانے کا علم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ریونڈ سے آئے ہوئے نا آپ لوگ، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دین ہمارے اندر آئے گا، ساری دنیا میں آئے گا، اللہ اس کے رسول کے طریقوں سے آئے گا، یہی کہتے ہیں نا تبلیغ والے۔ تو بھائی اللہ رسول کے طریقے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں نا، تو قرآن و سنت میں یہ بھی تو ہے نا، تو اس لیے اسباب کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے نا اس میں ایک خرابی ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، بات تو 100% درست ہے،
لیکن اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں اسباب اختیار نہیں کرنے کامیابی کے لیے. پوری سورہ یوسف اس کے خلاف جا رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے وزارت خزانہ کا عہدہ مانگا تھا. دیکھو پیغمبر کبھی اپنے مشن پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ دیکھو کسی خفیہ ایجنسی نے کسی شخص کو بھیجا کسی دوسرے ملک میں جاسوسی کے لیے, اس نے وہاں جا کے دیکھا ٹماٹر اچھے ریٹ چل رہے ہیں, بزنس اچھا, ٹماٹر بیچنا شروع کر دیا وہاں پہ, تو ملک چھوڑے گا اس کو؟ بولو نا کہ یار تجھے میں نے بھیجا تھا اس ملک کی جاسوسی کے لیے, اس کے جو ہے وہ میزائل کہاں رکھے ہوئے ہیں, اور تو وہاں جا کے کس کام میں لگ گیا؟ ٹماٹر بیچ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار بزنس بڑا ٹائٹ ہے, خربوزے کا بزنس اس ملک میں ٹائٹ ہے, میں یہاں خربوزے کا بزنس کر کے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ بنا لوں گا. ملک چھوڑے گا اس کو؟ بھائی تیرا جو کام ہے تو نے فوکس اس کو کرنا ہے, تو نے نہیں دیکھنا پیاز ٹماٹر. اگر ٹماٹر بیچنا بھی ہے تو جاسوس بن کے, بعض دفعہ جاسوس کو ٹماٹر بیچنے پڑتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون سے ٹماٹر بیچنے آیا یہاں پہ. تو پیغمبر کا مقصد دین کی دعوت, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. تو یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بادشاہ نے کہا کہ آپ کا میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ مانگا, دیکھو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ آپ نے نہیں کہا. مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مسجد بنا کے دے دیں, کیا خیال ہے, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ مسجد سے بھی تو دین کا کام ہو سکتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی کوشش تھی, کم دنیا میں ہمیشہ وہ بزنس کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ اور محنت کم سے کم, آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ. وہ بزنس اچھا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ اور وہ بزنس سب سے خراب سمجھا جاتا ہے محنت بھی زیادہ, انویسٹمنٹ بھی زیادہ, آؤٹ پٹ 0.001% پروفٹ ہو رہا ہے. کوئی کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کروڑوں روپے انویسٹ کر رہا ہے اور خرکار کا گدھا بن کے سارا دن محنت کر رہا ہے؟ انویسٹمنٹ کس میں کی ہے اس نے؟ سردیوں میں برف, کروڑوں روپے کی برف خریدی اور اٹھا اٹھا کے سل لے کر آ رہا ہے بھائی, اٹھا اٹھا کے برف کی سلے لا رہا ہے, سارا دن تھک کے چور ہو گیا اور بیچ رہا ہے. بکے گا اسی ریٹ پہ بک جائے تو بھی غنیمت ہے. تو دنیا میں وہ بزنس, تو اسی طرح یاد رکھو دعوت بھی کیا ہے؟ اللہ کا ایک کام ہے, تو یہ بھی آخرت کا بزنس ہے. اس میں بھی جو ذہین لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے محنت کم سے کم, انویسٹمنٹ کم سے کم, آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ. یہ نہیں کہ اب تبلیغ چھوڑ کے بیٹھ جائیں, یہ بھی کم محنت پہ آؤٹ پٹ بہت ہے, پوری دنیا میں تبلیغ پھیل گئی. میں تو ایک سمجھا رہا ہوں, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, CONCEPT کلیئر کر رہا ہوں میں. تو یوسف علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا, جیل میں بھی دعوت دی توحید کی, جہاں موقع ملا دعوت کا موقع نہیں چھوڑا. لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا آخرت کا بزنس ہے کہ انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ. انویسٹمنٹ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ پیسے کی تو بالکل بھی نہیں ہے, محنت ہے. محنت کیا ہے؟ صرف اتنا کر لینا ہے کہ ادھر توجہ ہے یا نہیں ہے, تو پھر بار بار ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ محنت کتنی کرنی ہے؟ انویسٹمنٹ تو زیرو ہے, اپنا پیسہ تو کچھ بھی نہیں لگ رہا اس میں. محنت کیا ہے؟ صرف اتنا کہ جو قحط کے دن پڑیں گے نا جب مصر میں, اس وقت پوری دنیا محتاج ہو جائے گی مصر کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ انہوں نے اگلے 7 سال, پوری دنیا سے مراد جو ارد گرد کے علاقے ہیں, 7 سال کے لیے انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہوگا, باقی انہیں اسٹور نہیں کیا. ان کو تھوڑی پتا ہے کہ قحط پڑنے والا ہے. تو ارد گرد کے جتنے کنٹریز ہیں وہ سارے کس سے رابطہ کریں گے؟ یہاں رابطہ کریں گے. تو اب یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا اگلے 7 سالوں کے لیے ایکسپورٹ کے قابل چھوڑنا ہے, اور کس قیمت پہ ایکسپورٹ کرنا ہے کہ 7 سال تک کرتے رہیں ہم ایکسپورٹ. اس سے مصر ہلاکت سے بھی بچ جائے گا اور اکنامکلی بھی بہت طاقتور ہو جائے گا. تو کیا مطلب, مصر کو طاقتور بنا کے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگلا بادشاہ پھر میں ہی ہوں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی دنیا میں جو حاکم اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنے اور ملک کو تباہی بربادی سے بچا لے مصیبت کے وقت میں, تو پھر پبلک کس کو بناتی ہے؟ بادشاہ بھی اسی کو نامزد کر کے جاتا ہے. تمیز کا بادشاہ ہو تو اسی کو نامزد کرے گا نا. تو بھائی اگلا بادشاہ کون ہوگا؟ یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, میں جا رہا ہوں, منہ سے بولو تو نا. حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے. تو کیا مطلب, یوسف علیہ السلام کو بادشاہت چاہیے؟ پیغمبر کیا معاذ اللہ شہرت چاہتے ہیں یا ان کو طاقت چاہیے؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد جو میں دین کو پھیلا سکوں گا وہ انڈیویجولی وہ کام میں نہیں کر سکتا. بادشاہ بننے کے بعد تو پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں. عرب کا مقولہ ہے
اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، اس کے بعد اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو بھی، جو میرے بھائی ہیں ان سب کو بھی یہاں بلوا لوں گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری نسل مصر شہر میں، گاؤں میں پیغمبر کا رہنا یہ قوم کے لیے اتنا فائدے مند نہیں ہے جتنا مصر جیسے ایک تہذیب یافتہ کنٹری میں. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس عالم کو اللہ نے دین کے علم کی بڑی صلاحیت دی ہو، اس کے لیے گاؤں دیہاتوں میں رہنا جائز نہیں ہے. یہ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے. کیوں؟ وہاں اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ ضائع. گاؤں میں 4 آدمی بیٹھے ہوں گے، ایک بھینس کی دم پکڑ کے جا رہا ہوگا، ایک مجھ کا دودھ نکال رہا ہوگا، اس کو آپ نے نماز کی ترغیب دے دی، ٹھیک ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے، کوئی بری بات نہیں ہے، سارے مسلمان جنت میں جائیں. لیکن آپ کے پاس جو علم تھا وہ 4 آدمیوں میں کیا ہو گیا؟ ضائع. اس لیے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام القرا، بستیوں کی ماں، مکہ آباد شہر تھا، ادھر بھیجا ہے. تو پیغمبر شہروں میں آتے ہیں، بڑے شہروں میں. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میری جو بھائی ہیں اور میرا خاندان کہاں موو ہو جائے؟ مصر جیسے تہذیب یافتہ شہر. تو اس جگہ کام کریں گے تو دنیا میں پھیلے گا کام. تو اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے دیکھا ہے KPK میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں نا، پشتو علماء میں اتنا علم ہے، لیکن کیا ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں محنت پوری زندگی گزارتی ہوں. ٹھیک ہے کام اللہ نے ان سے لیا. دوسری بات یہ کہ عالم کو چاہیے کام ہمیشہ اس زبان میں کرے جو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، ورنہ آپ لوکل زبانوں میں تک محدود رہو گے تو چند لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی زبان سرائکی ہے، بیانات وہ سرائکی میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں؟ اردو میں. اگر وہ اردو میں نہ کرتے، صرف سرائکی میں کرتے، تو ہم ان کو جانتے ہیں؟ بھائی کوئی بھی نہیں جانتا. سرائکی لوگ جانتے، کہتے ہیں سرائکی زبان ہے نا ان کی، یہ کوئی اور زبان ہے؟ میرا خیال ہے سرائکی ہے. چلو جو بھی ہے. تو اسی طرح کچھ علماء ہیں جو صرف پشتو جانتے ہیں پٹھانوں میں. اب اتنا علم اللہ نے ان کو دیا ہے، اتنا علم دیا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ یار ان کے پاس نالج کتنی ہے. لیکن چونکہ وہ ان کے دروس صرف لوکل زبان میں ہو رہے ہیں، پشتو بھی بڑی زبان ہے لیکن اردو سے زیادہ بڑی تو نہیں ہے نا، تو اردو والے ان سے کیا ہیں؟ محروم. اس لیے میرے طلبہ میں جو پشتو ہے نا، میں ان سے کہتا ہوں بھائی اردو پہ بھی عبور حاصل کرو. پشتو ٹھیک ہے اپنی لوکل زبان ہے اور وہ بھی کافی بڑی زبان ہے، پشتو چھوٹی زبان نہیں ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعوت کا دائرہ کار زیادہ پھیلے تو تمہیں اردو کی طرف آنا پڑے گا. اور اردو سے بھی زیادہ مشہور زبان کون سی ہے؟ انگلش. تو اس لیے جامعۃ رشید کوشش کر رہا ہے کہ جو نئی نسل علماء کی تیار ہو رہی ہے وہ ٹھش پش بھی جانتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھش پش یہ بھی ضروری ہے. تو اپنے بچوں کو انگریزی بھی سکھاؤ میرے بھائی، اور انسان کے بچے بنو. ابھی زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، یہ دیسی طریقہ بھی چلے گا لیکن دیسی کے علاوہ بھی کرنا پڑے گا کچھ. تو یوسف علیہ السلام نے، دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا، ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ ایک طریقہ ایسا ہوگا کہ پھر مصر کو میں ہلاکت سے بچاؤں گا اور میرے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور آئے گی اور لوگ مجھے پہ ٹرسٹ کریں گے، اور پھر ظاہر ہے پھر جو ہو سکتا ہے وہ اس کے بغیر تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا، قرار دے دیا. کہاں؟ جیل میں تھے، اور کہاں ٹھکانہ؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. جہاں چاہتے ٹھکانہ بناتے. کوئی بادشاہوں سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں، وہاں محل کیوں نہیں بنایا، وہاں کیوں بنایا؟ وَكَذَلِكَ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں پہنچائیں اور ہم نیک اعمال کرنے والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کا نیک اعمال صبر اور اپنے آپ کو برائی سے بچانا اور جیل کی زندگی قبول کر لینا. فرمایا ولا اجر الاخرۃ خیر. آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ ہے. اب کیا ہوا؟ قرآن اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج. قرآن کیا ہوتا ہے؟ واقعہ کے بس اہم اہم پہلو بیان کرتا ہے، بیچ میں سارے واقعات حذف کر دیتا ہے. اب آگے قرآن کہہ رہا ہے وجاء اخوۃ یوسف. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. کیا مطلب؟ بیچ کا واقعہ سارا حذف ہو گیا نا. اب خود بخود اللہ تعالیٰ نے مخاطب کی فہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ قحط پڑا، خوراک کی کمی ہو گئی، دنیا بھر سے قافلے مصر کی طرف آنے لگے. کیونکہ خبریں پھیل جاتی ہیں نا بھائی، سب جگہ راشن ختم ہو گیا. سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ یا مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خوراک مناسب ریٹ پہ دے رہا ہے. اناج غلہ تو چاہیے نا. یہ کیٹو ڈائٹ جو بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، اس پہ مجھے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اناج غلہ تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے لوگ کھاتے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو کیٹو ویٹو آ رہا ہے نا کرو، لیکن اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ اس کو. ایسا نہ ہو اس کے سائڈ افیکٹ کل سامنے آئے. کیا خیال ہے؟ کل پتہ آج کل یوٹیوب پہ ڈاکٹر بہت کیٹو ڈائٹ، اس میں اناج غلہ بالکل زیرو کرا دیتے ہیں. جو بھی نہیں کھاؤ، گندم بھی نہیں کھاؤ، چنے بھی نہیں، بس گوشت پھوڑتے رہو بیٹھ کے اور سیلڈ کے ساتھ. تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں کبھی بھی نہیں اس کو
پریفر کرتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیشہ سے انسان کیا کھاتا آیا ہے؟ اناج. گوشت کو کریں لیکن کچھ اناج ہونا چاہیے تھوڑا بہت. ہاں کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ایک الگ بات ہے, یا کوئی بالکل ہی گول مٹول سا ہو گیا, اس کو زیادہ ہو گیا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارمل آدمی میرے اور آپ جیسے اب نارمل نہیں ہے, میرا خیال ہے نارمل نہیں ہے, بہت اچھی صحت نہیں لیکن نارمل ہے, تو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اس پہ آگے نہیں جانا چاہیے. ایسا نہ کوئی خطرناک نتائج سامنے ہیں, ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. تو اس لیے اناج غلہ سے بالکل ہی دستبردار ہو جانا, قحط پڑتا ہے تو سب سے پہلے اناج ہی شارٹ ہوتا ہے. تو اناج ہی کے لیے پوری دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں, ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں. گندم چھوڑ دو البتہ, یہ ہائیبریڈ گندم, یہ جو گندم آ رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کھاؤ. تو خیر غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے وہ بھی کیسے تھے, کیٹو ڈائٹ پہ آ جاؤ, گائے ذبح کرو, بس گوشت کھاتے رہو, اور ہضم بھی نہیں ہوتا, پیشش ہو جاتی ہے, خالی گوشت کھاتے رہو نا, ہضم نہیں ہوگا. تو اس لیے ڈاکٹروں کو, اس ٹائپ کے ڈاکٹروں کو بہت زیادہ لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے بھائی, اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, پہچانے نہیں. فعرفہم, یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. فعرفہم وہم لہ منکرون, وہ نہیں پہچانے کیونکہ چھوٹے تھے جب بچھڑے تھے, یہ لوگ نہیں پہچانے. ولما جہزہم بجہازہم, جب ان کا سامان تیار کر کے دیا یوسف علیہ السلام نے, قال اتونی باخ لکم من ابیکم, تو یہ لوگ نا یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین, ان کو نہیں لے کر آئے تھے, کیونکہ ابا نے ان کو ان کے ساتھ جانے نہیں دیا, کیونکہ ابا جانتے تھے یہ تھوڑے سے ان سے بھی جیلس ہیں. تو ابا نے کہا ایک بھائی تو لے گئے ہو, اب میں ان کو نہیں, ان کا راشن لے آنا بس, ٹرسٹ کر کے میرے پر ان کو بتا دینا بادشاہ کو بھی نہیں آئے وہ ایک اور بندے کا راشن. حضرت یوسف علیہ السلام نا جتنے گھر میں افراد ہیں ان کے حساب سے راشن تقسیم کر رہے تھے, جتنے افراد گھر میں رہتے ہیں. تو خواتین تو نہیں آئی, لیکن خواتین پر ٹرسٹ کر لیتے ہوں گے, کوئی بتا دے اتنی بہنیں ہیں, تو مردوں کو دیکھ کے اس حساب سے راشن دیا کرتے تھے. تو اب بنیامین بھی تھے, ان کو لے کے نہیں گئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کا پورا راشن دے دیا, لیکن کہا کہ ایتونی باخ لکم من ابیکم, اگلی دفعہ جب راشن لینے آؤ گے تو اس بھائی کو بھی لانا پڑے گا جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے. یوسف علیہ السلام کے تو وہ باپ اور ماں دونوں شریک بھائی تھے. تو فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر بھائی کو نہیں لے کے, یعنی ابھی تو میں تمہاری زبان پہ اعتماد کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بھی مان لیا تمہارا بھائی ہے, اس کا بھی راشن لے جاؤ, اگلی دفعہ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ, کسی کا راشن بھی نہیں ملے گا اگر بھائی کو نہیں لے کر آئے, تمہارا بھی نہیں ملے گا, تو اگلی دفعہ ان کو لانا ہے. تو وہ کہنے لگے وَلَا تَقْرَبُونَ, اور میرے قریب بھی نہیں پھٹکنا, محل میں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا, واپس وہیں سے. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ, کہنے لگے ہم ابا کو پھسلانے کی, مراودہ کہتے ہیں پھسلانا, قائل کرنا. سنراود عنہ اباہ, ہم ان کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے, سمجھانے کی کوشش کریں گے. ابا بھیج نہیں رہتے, پورا زور لگائیں گے, آپ بے فکر رہیں, لے کے آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے, آپ بے فکر رہیں. اس دفعہ نہیں لا سکے, ابا چھوڑ نہیں رہتے, تو اس لیے. وقال لفتیانہ, یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی ملازم تھے ان سے کہا, دیکھو ملازموں سے کام لینا بھی جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء نے خادم رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے تواضع, یہ تو اس کے خلاف ہے. بھائی یہ دنیا جیسے کبھی بھی ایب نارمل لائف گزارنے کی کوشش نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملازم رکھے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی خادم تھے. جب انسان کا کام بڑھتا ہے تو اس کو ملازم رکھنے پڑتے ہیں, اور اگر اس کے پاس ملازم کے لیے پیسے نہیں ہیں تو دوسروں کو اس کو ملازم لے کے دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ کام کر سکے. حکومت دے دیتی ہے ملازم, مینیجر کو نہیں ملتے ملازم, کیونکہ مینیجر جا رہا ہے چائے پینے کے لیے ہوٹل پہ, وہاں جا رہا ہے, پھر پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. کمپنی بولے گی ابے تیرے کو یہاں میں نے بٹھایا ہوا ہے, تو کبھی وہاں جا رہا ہوتا ہے, کبھی پیاز کاٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کبھی لہسن کاٹ رہا ہوتا ہے. تو جس کا بھی دماغی کام ہوتا ہے نا, اس کو باقی کاموں کے لیے ملازم رکھنے پڑتے ہیں, کمپنیاں دیتی ہیں, حکومت کے ملازم ہوتے ہیں. تو انبیاء کے ساتھ بھی تھے, انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے, بعض عقیدت میں خدمت گزار ہو جایا کرتے تھے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر دنیا میں کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ نارمل لائف ہی کے مطابق ٹائم گزارے گا, روٹین سے چلے گا. اگر وہ اس روٹین سے ہٹ گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ نے اپنے جو بھی ملازم تھے ان سے بولا کہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم, دیکھو انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا, جتنے پیسے انہوں نے راشن کے دیے ہیں, یہ ان کے سامان میں چپکے سے واپس ڈال دو. گھر جا کے جب یہ کھولیں گے کہ تو یہ ہمارا احسان مانیں گے کہ دیکھو بادشاہ نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور سارے پیسے ہمیں واپس کر دیے, تو یہ کتنا اچھا ہے. اس کا مطلب ہمیں اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے جانا چاہیے, یہ بہت اچھا بادشاہ ہے. یا عزیز مصر تھے, اس وقت بادشاہ نہیں تھے. لعلہم یعرفون فلما رجعوا الی ابیہم, جب یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس قافلہ لوٹا ہے, قالوا یا ابانا, اے ہمارے ابا, منع منا الکیل, اچھا بھائی کا راشن دیا نہیں تھا, سوری بنیامین کا راشن دیا نہیں تھا. کہنے لگے ہمیں ایک کیل جو ہے, ایک فرد کا راشن نہیں ملا. فارسل معنا اخانا,
آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے اگلی دفعہ میں نقتل، تاکہ ہم پورا پورا کیل کریں، جو وزن فی پرسن بنتا ہے وہ ان کے لیے بھی لے کر آئیں. ذالک وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. جو جملہ پہلے کہا تھا نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمیں ہمارے ساتھ ان کو جنگل میں بھیج دیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کر کے چھوڑیں گے. وہی جملہ اب یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جیسے میں نے یوسف کے بارے میں تم پہ اعتماد کیا تھا. تو مطلب یہ کہ نہیں اس پہ ایگری ہوئے. ولما فتحوا متاعهم، پھر انہوں نے راشن کے بورے کھولے. جب راشن کے بورے کھولے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ جتنے پیسے تھے سارے کے سارے، وہ پہلے سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، یہ کرنسی والے نوٹ نہیں تھے. یہ بھی یہودیوں نے منجن بیچا ہے کرنسی کے نوٹ کا. خیر یہودی کے پاس جب پیسہ ختم ہو گیا تھا نا، لوگ آئے گولڈ لینے کے لیے، چاندی لینے کے لیے، اس نے نوٹ چھاپ کے لوگوں کو رسیدوں کے نام پہ پکڑا دیے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا اتنا سونا میرے پاس ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بس یہ علامت پہ کیا کرو، اس علامت پہ ہی بزنس کرو. اور ٹرسٹ اپنا اتنا پیدا کروا دیا اس نے معاملات میں کہ پھر جب کسی کو یہ 100 روپے فار ایگزامپل دیے جاتے تھے، یہ سمجھا جاتا تھا اس 100 روپے کے پیچھے اتنا سونا ہے. ایسے ہوتے ہوتے اس نے کیا کر دیا، یعنی اس کی مثال ہے جیسے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے گولڈ تو بچا نہیں ہے، میں مقروض ہوں، میں نے کہا یہ رسید ہے، یہ لے 10 کلو گولڈ، سوری 10 تولہ فار ایگزامپل یہ سونا، یہ رسید ہے، بس یہی چلا. تو پھر یہی چل گئی، پھر سونے سے رشتہ بھی پیچھے ختم ہو گیا اس کا. تو اس کے پیچھے اس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے کہ یہ کرنسی شروع کہاں سے ہوئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی حلیم پکایا کرتا تھا، تو اس میں 11 دانے چاول، 11 دانے حلیم، گوشت، پرچی پہ گوشت لکھا، پرچی ڈال دی، لوگ اسی پہ ٹرسٹ کر گئے. تو ایک کبھی بھی گورنمنٹ کہہ دے کہ یہ کرنسی منسوخ، تو ایسی کی تیسی سب زیرو پہ آ جائیں گے. جبکہ گولڈ تھا، گولڈ ہے اور گولڈ رہے گا، سلور تھی ہے اور رہے گی. اس لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے خلقتاً، جو سمن ہے یعنی قدرت نے، خدا نے جس چیز کو کرنسی بنایا ہے وہ صرف سونے اور چاندی ہے. اس لیے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے خلقتاً، یعنی تخلیقاً خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے. اس لیے انویسٹمنٹ کیا کرو، اس میں کیا کرو. اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. تو وہ دیکھا ان کی ساری اشرفیاں جو بھی تھی نا وہ واپس نکل آئیں. تو کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ابا کیا چاہیے اور بھائی، اتنے اچھا بادشاہ، اتنا اچھا عزیز، اس نے سارے پیسے واپس کر دیے. ہادی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے جو قیمت تھی وہ واپس لوٹا دی گئی ہے. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، بس آپ اب ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم پورے گھر والوں کے لیے لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور پورا 1 اونٹ کا راشن اضافی ملے گا ہمیں، فی پرسن 1 اونٹ کا پورا راشن ملا کرتا، پورا 1 اونٹ کا راشن ہمیں اضافی ملے گا. ذالک کیل یسیر، ابھی جو ہم راشن لے کر آئے ہیں وہ بہت، میں کہتا اس میں میرے 2 پراٹھے صبح کے بولو نہیں ہو سکتے. آگے چلتے ہیں. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز میں بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی مضبوط قسم نہ اٹھا لو، مضبوط معاہدہ نہ کر لو. لتأتوننی بہ، ہر قیمت میں تم اس کو واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو یا دشمن چاروں طرف سے گھیر کے تمہیں پکڑ لیں، اغوا کر لیں، قتل کر دیں، یہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تم مضبوط قسم اٹھاؤ کہ تم ہر قیمت پہ اس کو لے کر آؤ گے. فلما آتوہ موثقہم، سب نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہر قیمت پہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے. قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نگہبان ہے ہم جو کچھ معاہدہ کر رہے ہیں. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اب یہ 11 بھائی نا، بہت بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، تو خوبصورتی تو ان میں بھی ہوگی نا، ابا تو ایک ہی ہے نا یعقوب علیہ السلام تو، اور تھے لمبے لہیم. بار بار میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا 12 بچے 13 بچے برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے، جب 12واں ہوتا ہے تو پہلا بڑا ہو جاتا ہے. تو خود سوچو جب یہ 12 کے 12 بڑے ہو جائیں گے تو یہ ماں باپ کے لیے کتنی بڑی زینت ہے یا نہیں ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا، تم 2 بچوں پر اپنی نسلیں برباد کر رہے ہو یار. اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں 2 بچے تھے، تو خود سوچو یہ تھوڑے بڑے ہوں گے تھوڑے ٹائم کے بعد، کتنی بڑی زینت ہے یار. تو فیملی پلاننگ والوں نے کون سا چورن بیچا ہے تمہیں، تمہاری نسلیں برباد کر دی، تمہاری زندگیوں سے خوشیاں اور فخر کی چیزیں چھین لی ہیں انہوں نے. تو مت آؤ ان ناروں کے اندر، اپنی نسل کو بڑھاؤ بھائی. یہ کل تمہارا دست و بازو بنے گی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، داماد بھی، پوتے بھی، نواسے بھی. یہ اس سے زیادہ خوشیاں ہے نہیں، یہ نیچرل ہے.
اس لیے مت آیا کرو. تو یعقوب علیہ السلام کے بھی 13 تو یہی تھے بیٹے, اور اس کے بعد بھی امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی نکاح کیا ہے, اور بھی اولاد ہوئی ہوگی بعد میں, اور پھر پوتے پوتیاں بہویں وہ الگ. اگر وہ بھی ان باتوں پر عمل کرتے, ایکچولی میں دین کی خدمت کروں گا, میں دین کی دعوت کا کام, دعوت یہ عین بڑا گاڑا نکالتے ہیں, داعی اللہ بنوں گا, تو اتنے بچوں میں ایکچولی یہ بڑا مسئلہ ہو, پھر قحط بھی پڑے گا, اور اگر قحط پڑ گیا تو کھلاؤں گا کیسے؟ بھائی سارے حادثات تو آتے ہیں نا بھائی, جب پڑ جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. غربت بھی ہو سکتی ہے, مہنگائی بھی ہو سکتی ہے, بارشیں بند بھی تو ہو سکتی ہیں, تو یہ تھوڑی کہ بچے ہی پیدا کرتے چلے جاؤ. تو یہ سارے منجن ان لوگوں کے ہیں, ملحد لوگوں کے, ایتھیس لوگوں کے, جو وحی کے علم سے نا آشنا ہے, اور وہ عقل جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہونا وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے 11 بیٹے یہ لمبے لمبے خوبصورت, جب مصر میں ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ حسد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یار کون باپ ہے جس کے اتنے خوبصورت بڑے بڑے بیٹے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو, لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل مت ہونا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے جانا, یعنی نظر بس سے بچانے کا اہتمام کیا انہوں نے. آج کل 2 بچے ہوتے ہیں, وہ بھی پیمپر لگے ہوئے, اس پہ بھی نظریں اتاری جا رہی ہوتی ہیں, ہائی میرا بچہ, بھائی نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس کو ویسے بھی کوئی چانس نہیں ہے لگنے کا. تو میرے بھائی فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, پھر کہنے لگے اللہ نے اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا, لیکن ان الحکم الا للہ, فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. یعنی یہ صورتاً گویا توکل کے خلاف ہے نا, کہ آپ الگ الگ بھائی اللہ پہ اعتماد کرو. تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہ اللہ سے نہیں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا, حاجتاً فی نفسی یعقوب قصد, دل میں خلش ہے بس اس کو پورا کر رہا ہوں, باقی نقصان اور نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, دینا ہوگا ویسے بھی نقصان دے دے گا, نہیں دینا ہوگا تو سارے ایک دروازے سے جاؤ گے پھر بھی نہیں ہوگا, لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں, احتیاط کر رہا ہوں بس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, بیٹے اسی طرح داخل ہوئے مصر میں جیسے ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا, ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف, یہ سارے پھر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آوا الیہ اخاہ, سب سے پہلے اپنے بھائی کو سائڈ پہ لے کے گئے اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں جو بچپن میں تم سے بچھڑ گیا تھا. اور انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون, اور اب تم نا امید مت ہو, پریشان مت ہو جو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائیوں نے بنیامین کو بھی چھوڑا نہیں تھا, مسلسل ٹارچر کر رہے تھے. جب حسد آ جائے نا تو حاسد ہر وقت جس سے حسد ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جوائنٹ فیملی میں ایک دفعہ ساس بہو کے دل میں وہ ایک دفعہ دراڑ آ جائے نا اور یہ جلدی ٹھیک نہ ہو, پھر یہ ملٹی پلائی ہوتی. پھر کیا ہوتی ہے یہ, پھر یا تو ساس پاگل ہوگی یا بہو. ہر ایک کا ظرف پیغمبروں کی اولادوں جیسا نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اپنی زندگی میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اس کنڈیشن میں بیوی کو ماں سے کیا کرو, الگ رکھو, زیادہ فنٹر اور نیک بننے کی کوشش مت کرو. جوائنٹ فیملی میں وہی رہے جس کا ظرف بڑا ہو, بڑے فائدے ہیں اس کے, لیکن ایک دفعہ یہ مسائل خراب ہونا شروع ہو جائیں. آج کل ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. بے غیرت بن جاؤ, وہ بغیرتی زیادہ بہتر ہے بنسبت تو ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے الگ ہو گئے نا اور طلاقیں ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آج کل ظرف کیا, یا تو بہو 2 نمبر ہوگی, وہ تمیز سے ساس نے ذرا سی کچھ بات کہہ دی وہ آگے سے ایسا جوتا مارے گی, ذرا بھی نہیں ہوگا یار تمہارے ماں کی جگہ ہے, تمیز سے بات کر لو. اور بہو نیک ہوگی تو ماں اس کو کیا کرے گی, پورا جوس نکال کے, ساس جو ہے اس کو شریف بہو مل گئی تو اس کو ٹارچر کرتی رہے گی. تو مارکیٹ میں سگے بھائیوں کا رہنا آج کل بڑا مشکل ہو گیا ہے. تم 4 اور پھر یہ کہ 2 بیویاں ساتھ بس کرو, جماعت بنتا ہے. کچھ لوگوں نے رکھی بھی ہیں, کچھ ہیں ایسے مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. 2 کو ساتھ رکھنا جو ہے نا, بھی پرسوں ایک صاحب آئے کہنے لگے میری 2 بیویاں ایک ساتھ رہتی ہیں. میں نے کہا خود کہاں رہتے ہو یہ پہلے بتا دیا کرو. یہ تو بتاتے ہیں, آدھی بات بتاتے ہیں, پوری نہیں بتاتے. تو اس لیے میرے بھائی ظرف بڑے ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے اتنے طویل عرصے تک یہ بھائی بھی بنیامین کو ٹارچر کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی اب ٹارچر کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب پریشان مت ہو. کتنا صبر کیا ہوگا ان کے بھائی نے بھی. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ, پھر جب ان سب کا راشن تیار کیا تو بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیجا, اور بنیامین کے راشن میں پیالہ رکھ دیا بادشاہ کا کوئی قیمتی, چپکے سے پیالہ رکھوا دیا. اور ثم اذن مؤذن, پھر جب یہ لشکر جانے لگا تو ایک پکارنے والے نے پکارا, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو تم تو چور ہو. تم کیا ہو, چور. ان کو نہیں بتایا ہوگا ورنہ تو یہ جھوٹ ہو جاتا نا. یوسف علیہ السلام نے تھوڑی یہ نعرہ لگایا,
بس یوسف علیہ السلام نے تو تدبیر اختیار کی کہ بنیامین کے جو بھی سامان ہے اس میں پیالہ رکھ دینا. تو پھر جب پیالہ غائب ہوا تو لوگ پریشان ہوئے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تحقیق کرو. تو جو انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بیٹھی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ان کے آنے سے پہلے تو تھا, ان کے جاتے ہی پیالہ کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا, اس کا مطلب یہی چور ہے. تو اس نے جو بھی اعلان کرنے والا تھا اس نے بولا ایتھا العیر انکم لسارقون, تم لوگ چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم, وہ سارے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون, کیا چیز گم ہو گئی ہے بھائی جو ہم پہ الزام لگا رہے ہو. قالوا نفقد صواع الملک, کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر, بادشاہ نے اعلان کیا جو پیالہ لے کر آئے گا ایک اونٹ کا راشن اس کے لیے فری. پورا ایک, اس زمانے میں راشن ہی سب کچھ تھا میرے بھائی. جب قحط پڑتا ہے نا ساری معشوقائیں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہیں, شارٹ. ہر آدمی روٹی, یہ تو پیٹ اور توندے بھری ہوئی ہیں اس لیے ادھر ٹاکرا چل رہا ہے, ادھر چکر چل رہا ہے, وہ جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ بھی میں نام نہیں لیتا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا, سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ. جس کو بھائی روٹی چاہیے, پانی چاہیے, روٹی چاہیے, اس لیے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو یہ ہری ہری سوچتی ہے. تو کہا کہ کیا ملے گا, اونٹ پورا راشن سے بھرا ہوا. حمل بھائی اونٹ نہیں ملے گا, یعنی ایک راشن اونٹ پہ لدا ہوا راشن ملے گا جو بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور پکارنے والے نے کہا میں نے یہ قبول کیا ہے کہ بادشاہ سلامت میں لے کر آؤں گا, اور یہ راشن کسے چاہیے, مجھے. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ, مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان کا جو انداز تھا نا بات کرنے کا, دیکھو جیلس ہونا تو باپ کی محبت میں ہو رہے تھے, غلط ہے, لیکن چونکہ تھے پیغمبروں کی اولاد, ایسے گھٹیا کام نہیں کر سکتے تھے کہ چوریاں کریں. چوری بہت لو لیول کے لوگ کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو بیماریاں نا دل کی بیماریاں بہت بری ہیں. ایک حب جاہ, بڑا بننے کا شوق لوگوں کی نظر میں, ایک حب مال یعنی پیسے کی ہوس اور لالچ. فرمایا اس میں مشکل علاج جس بیماری کا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننا, اس بیماری کا علاج بڑا مشکل. لیکن یہ گھٹیا نہیں ہے, کیونکہ کس کی نظر میں بڑا بننا چاہ رہا ہے, لوگ, انسانوں کی نظر میں نا. انسان کی تو ایک ویلیو ہے, عزت چاہتا ہے انسانوں میں. بری بیماری ہے لیکن اتنی بری نہیں جتنی پیسے کی لالچ, مادی چیز ہے اس پہ مر رہا ہے ایک انسان. دیکھو جو عزت چاہتا ہے نا وہ کم از کم ایسے کام بھی نہیں کرتا جس سے عزت جاتی ہے, بہت سی برائیوں سے رکتا ہے. یار لوگ کیا کہیں گے, اور کمینہ آدمی جو ہے کہنے دو لوگوں کو, میں چور ہوں تو کیا ہے, چرسی ہوں تو کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے گالیاں دو, کمینہ ہوں تو کیا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے, تمام کائنات میں سب سے عزت دار, تو انسان اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتا. تو لوگوں میں یعنی عزت دار ہونے کا شوق یہ بھی برا ہے, ہوس اگر یہ ہو, ہوس کی حد تک ہو, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ گھٹیا پن نہیں ہے. لیکن جو پیسے پہ مر رہا ہے نا, ادھر سے بھی پیسے مل جائے, 5 روپے کے بیوقوف بنا دیا, اس کو بیوقوف بنا دیا, یہ کیا ہے, یہ گھٹیا سوچ کا آدمی. تو چور جو ہے نا یہاں سے, تبھی جو اس آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہے نا, ایک ایسا لڑکا ہے جس کو شوق ہے مشہور ہونے کا, ہو سکتا ہے پھر بھی آپ دے دو, لیکن ایسا آیا جو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا, یا ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے, اس کو بیوقوف بنا دیا, اس کو جھوٹ بول دیا. آپ اگر خود چور نہیں ہوگے تو آپ بولو گے یار یہ گھٹیا آدمی ہے, یہ کیا ہے, گھٹیا. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم لوگ چور نہیں. دیکھو یہ نہیں کہا ما سرقنا, ہم نے چوری نہیں کی ہے, یہ نہیں کہا. یہ گویا ان کی شان کے خلاف ہو جاتا کہ ہم نے چوری نہیں کی. وہ کہہ رہے ما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں ہے. آئی بات سامنے. دیکھو کسی عزت دار آدمی پہ الزام لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو یہ نہیں کہے گا میں نے چوری نہیں کی. ہو گیا یار تو کیا مجھے چور سمجھ رہا ہے, میں یہ کام کروں گا, تجھے شرم نہیں آتی, کچھ اور بول دیتا بھائی. اب حوصلہ دیکھو آپ, پھر وہی تمہارا دماغ بلا وجہ ایک ادھر جا رہا ہے. اچھا خیر, قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, وہ کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے تو بدلہ کیا ہے, کیا سزا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤ, بھائی جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لو. صحیح ہے. وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, جو بادشاہ کا قانون تھا نا, مصر کی حکومت کا قانون تھا کہ جو چوری پکڑا جائے نا تو اس کو غلام بننا پڑتا تھا. جس کی چوری کی ہے, جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بننا پڑتا تھا. تو یہ انہوں نے کہا بھائی تمہارے ملک کا یہ قانون ہے تو یہ اپلائی کر دینا. ان کو تھا کہ کہاں نکلے گا پیالہ. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه, تو انہوں نے وہ سامان کی تلاشی لی, اور وہ اس نے سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی تاکہ ان کو شک نہ ہو. وہاں سے تلاشی لینا شروع کی ادھر سے.
سب سے آخر میں تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کے جو سامان تھا اس سے وہ پیالہ نکال لیا. اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ بادشاہ کے جو قانون ہیں اس کے مطابق یہ بنیامین کو رکھ سکیں اپنے پاس. دیکھو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملکی قوانین کو فالو کرنا چاہے غیر مسلم اسٹیٹ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہو. تو یہ اسلام کے خلاف نہیں تھا. کیوں نہیں تھا اسلام کے خلاف؟ اس لیے کہ یہ کوئی غلام تھوڑی بنا رہے تھے، وہ تو ایک رکھنے کے لیے بہانہ تھا ان کو، ورنہ اصولی طور پہ تو اسلام کے خلاف ہے نا. کوئی چوری کرے آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے، آزاد کو غلام بنانا ممکن نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بادشاہ کے دین کی، تاکہ لوگوں کی طرف سے مخالفت نہ ہو، ورنہ رکھتے تو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی اس نے چوری کی ہے تو آپ جیل میں ڈالیں یا کوڑے لگائیں یا جو بھی ملک کی سزا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے سیاستاً یہ کیا کہ لوگوں کی طرف سے بھی مزاحمت نہ ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آج دیندار لوگ بس جذباتی ہوتے ہیں، بغیر سیاست کے بس کرتے چلے جائیں گے کام. لوگوں کو مخالفت کرنے دو، بھائی سارے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ کام کیسے کرو گے؟ تو ہر وقت مزاحمت کا ماحول پیدا رہے گا تو آپ تو اسی کو ٹھیک کرنے میں لگے رہو گے. تو آگے فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سے وہ پیالہ نکلا تو وہ کہنے لگے اس نے اگر چوری کی ہے نا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. بھائی سے کون مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام. ان کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. ظاہر ہے یہ جھوٹا الزام تھا. اب مورخین نے لکھا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں سے نکالا ہوگا، کہ یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، وہ چاہتی تھی یہ بھانجا میرے ساتھ رہے، تو انہوں نے نا یوسف علیہ السلام کے سامان میں اپنی کوئی چیز ڈال دی تاکہ ان پہ چوری کا الزام لگے، اور اس بہانے میں ان کو، کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے نا، تو کوئی الزام لگے اور میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں. تو سب کو پتا تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن جس کو حسد ہوتا ہے جس کو، وہ تو اس جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کرتا ہے. پھپھی تھیں غالباً، پھپھی، خالہ نہیں پھپھی تھیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن. تو انہوں نے کہا کہ این اسرک، کوئی نئی بات نہیں ہے، بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے بھائی بھی کیا تھے معاذ اللہ. یعنی حسد میں دیکھو کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اتنا پرانا واقعہ اپنے بھائی کا، جن کو کنویں میں ڈال دیا، ویسے ہی قابل ترس ہیں. اگر بالفرض تمہارے خیال میں انہوں نے کی بھی تھی تو جب اپنے بھائی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو تو اس کی تو خامیوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. لیکن حسد کی آگ دیکھو، جو بھی فساد پھیلاتا ہے نا وہ حسد میں بہت آگے جاتا ہے. تو کہنے لگے ان کے بھائی نے بھی کیا کی تھی، انہی کے سامنے کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے سامنے، کہ ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. تو قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکانا، تم کتنے برے لوگ ہو، کتنے برے لوگ، کہ اس بھائی جس کو تم نے کنویں میں ڈالا اور اتنا عرصہ گزر گیا اور اس پہ الزام بھی جھوٹا لگا تھا اور اس کو سچا کرا کے پیش اور بے موقع. ابھی کس نے پوچھا ہے کہ ان کے بھائی نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو واللہ اعلم بما تصفون، اور دل میں کہنے لگے اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. اب وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، ان کا ایک والد ہے شیخا کبیرا، بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، یعنی سزا کھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہو ہمارے ساتھ، آپ نے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، اب تک جو آپ کا ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ ایکسیلنٹ. لہذا ایک ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو سزا مت دو، ان کو نہیں دو، ہمیں دے دو، اس کے بدلے ہمیں اپنے پاس رکھ لو. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہنے لگے اللہ کی پناہ، پیالہ کسی اور کے سامان میں سے نکلا اور سزا کے طور پہ رکھ کسی اور کو لیں، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. فلما استيئسوا منه، قرآن کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑا زور لگایا، روئے گڑ گڑائے خدا کے لیے، بھائی ہم بڑے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں سزا کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں رکھ لو، ان کو چھوڑ دو، ان کا باپ برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے، اب دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ کے حکم پہ، اللہ چاہ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام پر مزید آزمائشیں آئیں. فلما استيئسوا منه، جب سارے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو الگ ہو گئے، سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرو کیا کرنا ہے. قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، پہلے زمانے میں بڑے کا تھوڑا احترام ہوا کرتا تھا، آج کل بڑے چھوٹے کا فرق ختم. اگر بڑے بھائی نے کیا کہا پہلے میں وہ بتا دوں. الم تعلموا، تمہیں پتہ نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ابا نے کتنا مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا ہم سے کہ ہر قیمت پہ اس کو لے کر آنا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف،
اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو کچھ ہم کر چکے ہیں، فلن ابرح الارض، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک میرا باپ مجھے آنے کی اجازت نہیں دے گا، او یحکم اللہ لی، اللہ مجھے موت نہ دے دے، میں نہیں جا سکتا۔ یعنی بڑے نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بڑے ہونے کا فیور لیا، اور چھوٹوں نے اسے وہ فیور دیا، دلیل کی بیس پہ نہیں، بڑے ہونے کی بیس پہ۔ تو خاندانی لوگوں میں بڑے کا کیا ہوتا ہے؟ بولو احترام۔ آج کل دلیل سے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے نہیں، بھائی تو جتنی تجھے ذلت ہوگی اتنی ہی ہمیں ہوگی۔ چھوٹا کہتا ہے میں نہیں جا رہا، تو جا، میں نہیں جا رہا بھائی۔ اس لیے علامہ شاہ نے لکھے کہ بڑا بھائی جو ہے نا، باپ کے بعد والدی کی جگہ ہے، وہ اس کو والد والی رسپیکٹ دینی چاہیے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ ماں کے بعد خالہ کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے، بڑی بہنوں کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے۔ خیر، خالہ کا تو صراحتاً حدیث میں ذکر ہے، آگے قرآن کہتا ہے، تو بڑے نے کہا میں نہیں جا رہا بھائی، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، اب ان کو سمجھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو ابا کے کو منہ نہیں دکھا سکتے، تو یہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ بول دینا ابا کو۔ سوال پیدا، تم خود ہی بول دینا جا کے۔ ہوتا ہے نا ایسے موقع جب مشکل آتی ہے تو ہم دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرو، تم یوں یوں کر لینا، وہ اگلا کہے گا نا پھر تم ہی کر لینا نا، ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو۔ لیکن چھوٹوں نے مانا کہ یار اب کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا، چلو بڑے کو فیور دو، آپ یہیں رہو، ہم ابا کو جائیں گے، کیسے کس منہ سے جائیں گے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ جا کے بول دینا، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب ظاہر ہے ابا کہاں مانیں گے کہ بیٹا چور کیسے ہو سکتا ہے؟ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو وہی گواہی دیں گے جو ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، ہمیں غیب کا علم نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا۔ واسأل القریۃ التی كنا فیہا، اور وہ جو قافلے آ رہے ہیں نا، جو بستی ہے جس میں ہم تھے، جہاں سے راشن لے کے نکل رہے تھے، ان بستی والوں سے آپ جا کے پوچھیں۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں کہاں جائیں گے وہاں، لیکن انسان اپنی حجت تو تمام کرتا ہے نا، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں۔ العیر والعیر التی اقبلنا فی، اور جن قافلوں میں ہم واپس آ رہے تھے ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ بھی صنعت اندماج ہے، قرآن نے بیچ کا سارا واقعہ حذف کر دیا۔ تو بڑے بھائی نے جب کہا نا جا کے ابا سے یہ بولو، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا نا 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 نا، تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے۔ یہی الفاظ یعقوب علیہ السلام نے کب کہے تھے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے بھیڑیے نہیں کھایا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی طرف سے تم نے گھڑ لیا ہے۔ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا، پہلے یعقوب علیہ السلام کا بیان حقیقت پر مبنی تھا، اس دفعہ اس میں حقیقت نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ نمبر دو، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر خبر کے ثبوت کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ قرائن اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس قرائن کے مضبوط ہوتے ہوئے بھی کانفیڈنٹلی بات کی جا سکتی ہے۔ اب قرائن تھے کہ بھائی تم نے جیسے عذر جھوٹ بولا، اور اس پہ اتنے قرائن تھے کہ کوئی بھیڑیے نے نہیں کھایا، تمہیں حسد بھی تھا، اور تمہیں حسد اس سے بھی تھا، تم ان کو پریشان بھی کرتے تھے، تو اب یہ، اور تمہیں پتہ ہے مصر کا قانون ہے کہ جو چوری کرے اس کو رکھ لیتے ہیں، تو اب بتاؤ اس سے میسج کیا جائے گا؟ یہی جائے گا نا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم، کیونکہ ان کے تو تصور میں بھی نہیں کہ بھائی یوسف وہاں بادشاہ بن سکتے ہیں، اس لیے ان کا کہنا اپنی جگہ درست تھا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو قتل کر کے گھر سے باہر نکلے، ہاتھ میں چھرا ہے، جسم پہ خون کے نشان ہے، گواہوں نے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ اسی نے قتل کیا ہے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ بندہ بھی تڑپ رہا ہے، چھری بھی ہے، خون بھی ہے، تو پھر اور کس نے مارا ہے بھائی؟ حالانکہ 0.001% تو چانس ہے نا کہ شاید مارا کسی اور نے اور یہ چھری لے کے نکل گیا ہو۔ تو ایسے قرائن کو، اس طرح کے امکانات کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ فرمایا بل سولت لکم انفسکم انفسکم امرا، اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر عالم الغیب بھی نہیں ہوتے۔ فصبر جمیل، کرنا کیا ہے؟ فرمایا صبر جمیل، میرے پاس صبر، پہلے بھی صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اب بھی صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور صبر جمیل وہ صبر جس میں کسی سے شکوا نہ ہو۔ اب ایک اور غم لگ گیا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا، ہاں پھر کہنے لگے عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان دونوں کو لے آئے گا، میں بھی اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں۔ آج تھوڑا سا غم ہوتا ہے، کیسی الٹی باتیں کرتے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹا، دیکھو بچے کا مر جانا کم غم ہے، چھن جانا بہت بڑا غم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ، وقت کافی زیادہ ہو گیا، مجھے اور بھی کام ہے، کل انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اس کو جلدی سے گزارنا نہیں ہے۔ جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، آج سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے ان احکامات
کو ہائی لائٹ کرنا، ان سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس کو بیان کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔